باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج چوتھا روزہ ہے اور ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ رمضان مکمل قرآن پروگرام میں جو ہم نے پرسوں کیا تھا اس میں ہم نے اپنی جو منزل طے کی تھی سبق کے حوالے سے، وہ تقریباً ہم نے ثلاثہ سے آگے تک اپنی منزل کو کیا تھا، چوتھے پارے کا لن تنالوا کا، اور اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ نئی سورہ جو کہ لن تنالوا یعنی کہ چوتھے پارے سے شروع ہو رہی ہے اور چھٹے پارے تک انشاءاللہ ہم اس منزل کو طے کریں گے، یعنی کہ آج جو رہتا ہوا چوتھا پارہ، پانچواں اور چھٹے کا تھوڑا سا حصہ ہم جو ہے آج مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ سورۃ النساء، نساء کے معنی ہے عورت، اور آئیے اس کے تعارف اور جائزے کی طرف چلتے ہیں کہ سورۃ النساء ہمیں کن کن چیزوں کی طرف ہمیں اللہ کے احکامات کے بارے میں بتاتی ہے، کن تعلیمات کے بارے میں بتاتی ہے۔ اس کا تعارف کچھ اس طریقے سے ہے کہ یہ 24 رکوعات پر مشتمل ہے، 176 اس کی آیتیں ہیں، 3035 اس کے الفاظ ہیں اور 16030 اس کے حروف ہیں۔ اس کے جو مضامین ہیں، یعنی کہ جب ہم اس سورت کا ترجمہ یا تفسیر کرتے ہیں تو جن چیزوں کی طرف ہم جائیں گے اس کا جائزہ بھی چونکہ ہم نے آپ کو دینا ہوتا ہے، تاکہ آپ کو سورۃ النساء کا جو جائزہ ہم دیتے ہیں، تعارف دیتے ہیں مختصر انداز میں، آپ کو ترجمہ اور تفسیر پڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو سورۃ النساء میں آپ جن چیزوں کو دیکھیں گے ان میں چند کا میں ذکر آپ کے سامنے کر دیتی ہوں۔ اس میں ہے جی اسلام کا پورا امتیاز، گھریلو زندگی، یتیم بچے، عورت کا مقام، نکاح یعنی ایک سے زائد جو نکاح ہوتے ہیں، اور مہر کا ذکر بھی آپ کو ملے گا، اور ایک اولین رشتے کا ذکر ملے گا، مالی حقوق کی منصفانہ تقسیم کا ذکر ملے گا، وراثت وغیرہ کے حوالے سے جو ڈیٹیل ہے، تہمت کا ذکر ہوگا، اور بدکاری کا ذکر ہوگا، گواہی کا ذکر ہوگا، حرام کی گئی عورتوں کا ذکر ہوگا، نا نماز پڑھو کس حالت میں اس کا ذکر ہوگا، حق اور باطل کی جنگ کا ذکر ہوگا، انفرادی کردار کا ذکر ہوگا، کون سی زندگی بہتر ہے یا بہترین ہے اس کا ذکر ہوگا، عقائد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوگا، جہادی کی اہمیت کا ذکر ہوگا، والدین کے خلاف گواہی کا ذکر ہوگا، حسن سلوک کرو کن سے اس کے بارے میں ذکر ہوگا، تیمم کا ذکر آپ اس میں پڑھیں گے۔ تو یہ جو چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے کی ہیں، یہ جو آپ جب سورۃ النساء کو آج کھولیں گی، آج کے سبق کو دیکھیں گی، تو آپ کو ان چیزوں کے اوپر قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر ملے گا۔ اب چلتی ہوں اس کے کچھ پوائنٹ کی طرف میں، کہ جیسے کہ ذکر کیا ہم نے تورہ امتیاز کے حوالے سے سورۃ النساء کو، ایمان والیوں، قرآن پاک کی یہ جو سورہ ہے سورۃ النساء بڑی اہم اور دور رس اصلاحات پر مشتمل ہے، جنہیں اگر ہم دین اسلام کا تورہ امتیاز کہا جائے تو قطعاً یہ مبالغہ نہ ہوگا۔ اس کے اندر انتہائی اہم معاملات کی طرف ہماری توجہ مبذول کروانے کی رب رحیم نے جو ہے وہ توجہ کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہماری گھریلو زندگی آتی ہے۔ کون سی زندگی؟ گھریلو زندگی، وہ زندگی جو ہماری گھر سے شروع ہوتی ہے۔
یاد رکھیں سب سے پہلا جو مدرسہ ہے وہ ہمارا گھر ہے. کیا ہے؟ ہمارا گھر ہے، جہاں اخلاق و کردار کی جو قدریں اچھی یا بری، بلند یا پست لوہے قلم پر لکھ دی جاتی ہیں، اور جو بچہ اپنے گھر سے سیکھتا ہے وہ ہمیشہ اس کے اندر اس کے جو نقوش ہیں وہ رہتے ہیں. تو اس لیے جو ہمارے گھر کا ماحول ہے یہ اگر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور تعلیمات کے تابع ہوں، یعنی کہ ہمارے گھروں کا ماحول اگر مکی مدنی ہو جائے تو یقیناً ہمارے گھروں کے اندر سے جو بچے نکلے جب اداروں کے لیے یا باہر معاشرے میں تو وہ ایک بہترین انسان بن کے نکلتے ہیں. یہ گھر اتنا اہم ہمارے لیے درجہ رکھتا ہے. تو اور اس میں اب کئی ایسے گھر بھی ہوتے ہیں جو یتیم بچوں کے حوالے سے بڑا سخت رویہ رکھتے ہیں، اور ہمیں ہمارے اپنے کوئی خاندان کا ہے یا ہمارے اپنے کوئی ملنے والے ہیں تو سورۃ النساء میں یتیم بچوں کے ساتھ نرمی برتنے کا اور ان کے مال جو نہ حق کھانے ہڑپ کرنے کی غرض رکھی جاتی ہے کہ ان کا تو باپ چلا گیا تو ان کا مال ہڑپ کر لو، کوئی زمین یا اراضی یا کچھ وہ چھوڑ کر گیا ہے تو ہم کھا لیں. تو سورۃ النساء اس چیز کی شدید مذمت کرتی ہے کہ یتیم بچوں کے ساتھ نرم رویہ کرو اور جو ان کا حق ہے وہ حق ان کو ادا کرو، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو. مزید جو ہمیں گھریلو زندگی میں سورۃ النساء بتاتی ہے وہ عورت کا مقام بھی بتاتی ہے. کس کا مقام؟ عورت کا مقام. اس عورت کے مقام کے لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ مقروض سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم موومنٹ کے پلیٹ فارم سے جو ہم خواتین کا ونگ ہے نگران مصطفیٰ خواتین لیگ، یہ جو ہم آپ کے سامنے یا گھروں میں یا مساجد میں یا سرکاری اور غیر سرکاری اداروں میں جا کر رضاکارانہ صورت میں جو ہم قرآن و حدیث کی باتیں کر رہے ہیں، سیرت نبی کی روشنی میں اپنے آپ کو سنوارنے کے ساتھ ساتھ اپنی بہنوں کی سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے اسلام نے ہمیں ایک بہت خوبصورت مقام عطا کیا ہے، اور وہ مقام اب اسلام سے پہلے دیکھیں تو عورت کا کیا مقام تھا؟ کوئی مقام عورت کا نہ تھا، نہ ماں ہونے کے ناطے سے، نہ بیٹی ہونے کے ناطے سے، نہ بیوی ہونے کے ناطے سے، نہ بہن ہونے کے ناطے سے کوئی مقام نہ تھا. تو جب آپ سورۃ النساء کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہت سی ایسی چیزوں کو دیکھیں گے کہ آپ کو سورۃ النساء ہے ہی عورت کے نام پر ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں ایک عورت کو کتنی زیادہ ویلیو کی گئی ہے، کتنی زیادہ عزت رسپیکٹ دی گئی ہے. تو ایمان والیوں اس سے مزید اور آپ کو پتہ ہے پھر روح کائنات کا سب سے پہلا جو رشتہ ہے مرد اور عورت کا وہ کون سا رشتہ ہے؟ وہ رشتہ ازدواج، میاں بیوی کا رشتہ ہے. میاں بیوی کا رشتہ ہے جس کو اسلام نے بڑے خوبصورت انداز سے بیان کیا ہوا ہے کہ یہ میاں بیوی کا رشتہ کس طریقے سے ہے. لیکن وقت بہت زیادہ قلیل ہونے کی وجہ سے آپ کو مختصراً بات بتانی پڑتی ہے. میرا تو یقین جانے دل کرتا ہے کہ جب میں مطالعہ کر رہی ہوتی ہوں، اپنی بہنوں کے لیے لیکچر تیار کر رہی ہوتی ہوں، تو ایک ایک حرف میں آپ کے سامنے رکھوں، اور جو میرے اللہ نے مجھے اور آپ کو حکم دیے ہیں، اتنی پیاری پیاری آسان باتیں، اتنی خوبصورت ہمیں تحفہ دیا ہوا ہے، میٹھے میٹھے بول دیے ہوئے ہیں، میں ساری باتیں وہ آپ سے کروں. لیکن وقت کی یہ جو ظالم گھڑیاں ہیں مختصر جو ہے اس میں تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں کر کے مقصد صرف یہ ہے کہ آؤ قرآن کی طرف آؤ، قرآن سیکھو ترجمہ اور تفسیر کے ذریعے، اس سے وفا کرو. بہرحال آگے چلتی ہوں. اس کے آگے ہے جی اس میں آپ کو وراثت کے اوپر سورۃ النساء میں آپ کو وراثت کے قانون کے اوپر انتہائی
یہ جو ہے آپ کو اچھے اور آسان طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بیٹی بیٹے بیوی اور پیچھے لاحقین جو چھوڑے جاتے ہیں ان کا جتنا وراثت میں حصہ بنتا ہے خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ حصے متعین فرما دیے ہوئے ہیں، تاکہ نہ تم میں سے کوئی اس پہ بحث کرے کہ نہیں اس کا اتنا بنتا ہے تو اتنا بنتا ہے۔ ابھی آپ دیکھو اللہ تعالیٰ نے خود حصے مقرر فرما دیے ہوئے ہیں کہ اس کا اتنا حصہ ہے، اس کا اتنا حصہ ہے، اس کے باوجود ہمارے اکثر جاہلیت کے سبب پر اور یہ زمین و زر کے لالچ میں کتنے زیادہ ہمارے خاندان کے اندر ناچاکیاں موجود ہیں، لڑائیاں موجود ہیں، فساد موجود ہیں۔ ایسی بات ہے نا؟ ابھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہوا ہے کہ اس کا اتنا حصہ ہے، لیکن اس کے باوجود انسان اکثر، سب کا تو ذکر نہیں، کوئی تو الحمدللہ مالی جو تقسیم ہوتی ہے اس کا منصفانہ انداز میں معاملہ کرتے ہیں، لیکن ذکر ان کا ہے جو اپنی جہالت کے سبب اپنے خاندان میں انتشار کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، جیسے ہم نے مقامی عورت کو پڑھا، اس میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اجازت دی ہے کہ وہ ایک سے زائد نکاح کریں، ایک سے زائد نکاح کریں، لیکن بشرط یہ ہے کہ وہ نکاح نیک نیتی، وہ نکاح آنے والیوں کے ساتھ حسن سلوک کی نظریے سے ہو، یعنی کہ جو مزید بیویاں وہ کریں 2 یا 3 یا 4 تک جو اجازت ہے ان سے حسن سلوک کریں اور انصاف کا معاملہ کریں۔ اور باقی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، لیکن بہرحال کوشش کی صورت میں جو ہمارا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے تو یقیناً نیک نیتی کے ساتھ کوئی اچھی نیت سے مراد دین کے حوالے سے آپ اس معاملے کو دیکھ سکتے ہیں، یا اچھی کوئی بھی آپ کی نیت ہو سکتی ہے۔ اور سورۃ النساء میں آپ کو حق مہر کا بھی ذکر ملے گا، جس کا اختیار شریعت اسلامیہ نے عورت کو دیا ہے کہ عورت جتنا چاہے اپنے ہونے والی جو فیملی ہوتی ہے یا جو لڑکے کا ایک سلسلہ ہوتا ہے کمائی کا، اس کو دیکھتے ہوئے حق مہر مقرر کر سکتی ہے، لیکن ان کی حیثیت کے مطابق۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ النساء تہمت کے بارے میں بھی ہمیں بتاتی ہے کہ یہ تہمت کیا ہے۔ ایمان والیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن 4 منکم، سبحان اللہ، کہ اور جو کوئی ارتکاب کرے بدکاری کا تمہاری عورتوں میں سے تو تم گواہ طلب کرو تہمت لگانے والوں سے، ان پر 4 مرد، کتنے؟ 4 مرد اپنوں میں سے، فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا۔ سبحان اللہ۔ پھر اگر وہ اپنی گواہی دے دیں تو بند کر دو ان عورتوں کو گھروں میں کہ یہاں تک کہ وہ پورا کر دے ان کی زندگی کو موت یا بنا دے اللہ تعالیٰ ان کے لیے رہائی کا کوئی سبب یا راستہ۔ یہ تہمت جب ہم کسی پر لگاتے ہیں تو یہ یاد رکھو، قرآن کہتا ہے 4 گواہ لے کر آؤ، مرد، 4 گواہ مردوں کے۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے، ہم نے کوئی سنی سنائی بات کے اوپر ہم دوسرے کی کردار کشی کر دیتے ہیں، چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے۔ تو ہمیں بہرحال ایمان والیوں اس نسور سے، اس معاشرے کی برائی سے ہمیں بچنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی ویلیو بڑھانے کے لیے دوسرے کو گرانے کی نظریے سے ہم خود اللہ کی نگاہ سے گر جائیں۔ تو تہمت سے بچیے اور دوسروں کو بھی بچائیے۔ بدکاری کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور جو مرد عورت ارتکاب کرے بدکاری کا تم میں سے تو خوب اذیت دو انہیں، پھر
اگر دونوں توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو چھوڑ دو انہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اب اگر کسی سے گناہ ہو گیا، انہوں نے توبہ کر لی، ہمارے معاشرے میں متاثرہ شخص تو توبہ کر لیتا ہے جس کو اللہ توفیق دے، یہ ہر کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا، متاثرہ شخص تو توبہ کر لیتا ہے لیکن معاشرہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ قبول اللہ قبول کر لے گا، وہ اس کا بندے کا اور اللہ کا جو معاملہ ہوگا، لیکن معاشرہ ہمیشہ اس کو طعن و زن کرے گا، ایسی بات ہے نا۔ تو جب اللہ معاف فرما دیتا ہے پھر ہمارا اختیار ختم، ہمیں بھی اتنا ہی دوسروں کا ٹھیکیدار بننا ہے جتنا ہم حساب دے سکیں۔ مزید ایمان والیوں، آپ سورۃ التوبہ میں پڑھیں گے کہ توبہ قبول نہیں، اب کن لوگوں کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرتا وہ بھی ہمیں سورۃ النساء بتاتی ہے، اور نہیں یہ توبہ جس کی قبول کرنے کا وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو کرتے رہتے ہیں برائیاں ساری عمر، یہاں تک کہ آ جائے کسی ایک کو ان میں سے موت تو کہیں بے شک توبہ کرتا ہوں، اور اب نہ ان لوگوں کی توبہ جو مرتے ہیں اس حال میں کہ وہ کافر ہیں، ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے عذاب دردناک۔ یعنی ایسے لوگوں کی توبہ جو توبہ کرنے کے بعد گناہ اور پھر گناہ میں رہتے ہیں اور مرتے وقت وہ پھر توبہ کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی بھی توبہ قبول نہیں ہے، کیونکہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اس کے بعد نیک عمل کرنا، جو اس نے اچھی نیت کی اس کے اوپر اس کو عمل کرنا پڑتا ہے اور یہ لازم ہے۔ آگے ہمیں سورۃ النساء بتاتی ہے حرام کی گئی عورتیں، اب وہ کون سی ہیں جن کو سورۃ النساء بتا رہی ہے کہ وہ حرام کی گئی عورتیں ہیں، تو سن لیجئے۔ حرام کر دی گئی تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہاری بھانجیاں اور تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور تمہاری بہنیں رضاعت سے، اور مائیں تمہاری بیویوں کی اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں جو تمہاری گودوں میں پرورش پا رہی ہیں، ان بیویوں سے جن سے تم صحبت کر چکے ہو۔ اگر تم نے صحبت نہ کی ہو ان بیویوں سے تو کوئی حرج نہیں تم پر کہ ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں، اور حرام کی گئی ہیں بیویاں تمہارے ان بیٹوں کی جو تمہاری پشتوں میں سے ہیں، اور یہ بھی حرام ہے کہ جمع کرو تم دو بہنوں کو مگر جو گزر چکا سو وہ معاف ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ میرا خیال ہے کہ سمجھ آ گیا ہوگا، اتنے خوبصورت انداز میں ہمیں قرآن پاک نے بتا دیا کہ یہ ان سے تمہارے نکاح نہیں ہو سکتے، ان سے تمہارے نکاح نہیں ہو سکتے، اور ہر چیز ہمیں اسلام نے بتا دی۔ اب ایمان والیوں، اس میں ایک اور بھی آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ہاں اکثر گھر والی کو چھوڑ کے سالی سے ایک جو سلسلہ چلا ہوا ہے، معاذ اللہ معاشرے کا ایک نصور ہے، اکثر خاندانوں میں دیکھا جاتا ہے کہ گھر والی سے بھی نکاح اور سالی سے بھی نکاح۔ شریعت مطہرہ نے مرد کو ایک وقت میں دو بہنیں، اور چاہے وہ خالہ اور بھتیجی ہو اور پھوپھی اور خالہ بھانجی ہو یا پھوپھی بھتیجی ہو، ایک وقت میں دو بہنیں یا دو ایسے رشتے جو ایک نسبت سے ہوں، ان کو ایک وقت میں نکاح میں رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ ہاں، ایک کو چھوڑ دیا، یعنی ایک بہن کو چھوڑ دیا تو دوسرے سے نکاح کر سکتا ہے، سمجھ آ گیا، یا وہ مر گئی تو دوسری سے نکاح کر سکتا ہے، اور اگر خالہ مر گئی تو اپنی وہ بھانجی سے نکاح کر سکتا ہے اس کی، اور اگر پھوپھی مر گئی تو وہ اس کی بھتیجی سے نکاح کر سکتا ہے اس کی غیر موجودگی میں، یعنی ایک کا مسنگ ہونا ضروری ہے۔ ایک وقت میں دو بہنیں اور ان دو رشتوں کو ساتھ میں نکاح نہیں رکھ سکتے۔
اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے جی نماز نہ پڑھو. اب یہ کیسی بات ہے؟ وہ قرآن جو ہمیں بار بار یہ تاکید فرماتا ہے کہ واقعی الصلاۃ واقعی الصلاۃ، لیکن یہاں پر کہا نماز نہ پڑھو. اب کون اور کس وقت نماز نہ پڑھو، کس حالت میں نماز نہ پڑھو، یہ سورۃ النساء ہمیں بتاتی ہے. تو دیکھتے ہیں وہ کون سی حالت ہے جس کے بارے میں سورۃ النساء کہتی ہے. سورۃ النساء یہ کہتی ہے کہ اے ایمان والو، قریب جاؤ نماز کے جب تم نشہ کی حالت میں ہو. کون سی حالت میں؟ نشہ کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو زبان سے کہتے ہو، اور نہ جنابت کی حالت میں مگر یہ کہ تم سفر کر رہے ہو، یہاں تک کہ تم غسل کر لو. اور اگر ہو تم بیمار یا سفر میں، یا آئے کہ تم میں سے قضائے حاجت سے، یا ہاتھ لگایا ہو تم نے اپنی عورتوں کو، تو پھر بھی جب تک تم پاک نہ ہو نماز وہ نہیں پڑھ سکتا. سمجھ آ گیا کہ ان حالتوں میں جب وہ نشے کی حالت میں ہے یا اس نے صحبت کی ہوئی ہے وغیرہ، تو وہ نماز تب تک نہ پڑھے جب تک وہ غسل نہ کر لے، پاکیزہ نہ ہو جائے، پاک نہ ہو جائے. اس کے بعد ہمیں تیمم کا ذکر ملتا ہے اور اس کا طریقہ بھی ملتا ہے سورۃ النساء میں کہ یہ تیمم کیا ہے. سورۃ النساء یہ کہتی ہے کہ تیمم یہ ہے کہ نہ پاؤ تم پانی کو اس صورت میں تو تیمم کر لو پاک مٹی سے. اور اس کا طریقہ یہ ہے سورۃ النساء جو ہمیں بتا رہی ہے کہ پھیرو اپنے چہرے پر اور اپنے بازوؤں پر، یعنی مٹی کو پھیرو اپنے چہرے پر اور اپنے بازوؤں پر. یہ تیمم کا طریقہ بھی سورۃ النساء نے ہمیں بتا دیا. اور اس کے بعد میں سورۃ النساء ہمیں کہتی ہے جی حسن سلوک کرو. کیا کرو؟ حسن سلوک کرو. اب کن سے حسن سلوک کرو ہم یہ دیکھتے ہیں، اور والدین کے ساتھ، اور رشتہ داروں، اور یتیموں، اور مسکینوں، اور پڑوسی جو رشتہ دار ہیں، اور پڑوسی ہمسائے جو رشتہ دار نہیں ہے، اور ہم مجلس، اور مسافر، اور جو لونڈی غلام یعنی جو تمہارے ماتحت ہیں، تمہارے نوکر ہیں، تمہارے غلام ہیں، تمہارے قبضے میں ہیں، ان سب سے کیا کرو؟ حسن سلوک کرو. بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ان کو جو مغرور ہوں، فخر کرنے والے ہیں. اور یاد رکھیں جو انسان جتنا خوش اخلاق ہوگا وہ اتنا زیادہ لوگوں کے ساتھ اپنا رویہ بہتر رکھے گا. اور ہماری جتنے بھی یہ رشتہ داریاں ہیں، اتنی یہ پیاری رشتہ داریاں ہیں کہ کہتے ہیں کہ مین از اے سوشل اینیمل، کہ انسان ایک معاشرتی جانور ہے، اس کو معاشرے میں رہنے کے لیے اپنے پیاروں سے حسن و سلوک کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی کے مطابق ایک حدیث مبارکہ بھی ہے جو کہ مقروضہ سیرت النبی موومنٹ کی بنیادوں میں سے ہے، حقوق العباد کے حوالے سے، کہ اللہ تعالیٰ روز محشر، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں کہ روز محشر اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے 3 سوال کرے گا. کیا؟ اے ابن آدم میں بیمار تھا، اے ابن آدم میں پیاسا تھا، اے ابن آدم میں بھوکا تھا، تو نے میرا حال نہ پوچھا، مجھے پانی نہ پلایا، میری عیادت نہ کی، میرا حال تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا. تو بندہ حیران ہوگا کہ مولا تو بیمار کیسے ہو سکتا ہے. تو وہیں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ حقوق العباد کے اوپر اور ہمارے رشتہ داریوں کے اوپر اس چیز میں ہمیں کہے گا کہ اے ابن آدم جس دنیا میں تو ہو کر آیا، اس دنیا میں تیرا فلاں رشتہ دار، تیرا فلاں بندہ جو تیرے قریبی تھے، جن کو پوچھنے سے تیرا ایک رشتے معاشرے میں تیری وہ ضرورت تھے، تو نے اس کا حال نہ پوچھا. اگر تو اس کا حال پوچھ لیتا، اس بھوکے کو کھانا کھلا دیتا، اس پیاسے کو پانی پلا دیتا. اب یہ جتنے رشتے میں نے بتائے ہیں حدیث کے اندر بھی یہی ہیں. تو ایمان والی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نیکی کا اجر تم میری بارگاہ سے پاتا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ تو میری بارگاہ سے پاتا. تو ہمیں نیکی کرنی ہے کس کی خاطر؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر. اچھا جی، اس کے بعد جو ہمیں ذکر ملتا ہے اطاعت خدا اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اجر ہے ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور تعلیمات کو تمام چیزوں سے بڑھ کر سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں سورۃ النساء
کیا کہتی ہے، کیا اجر دیتی ہے، کیا معاملہ کرتی ہے، کیا انعام دیتی ہے سورۃ النساء۔ تو سنیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، یعنی کہ انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین یعنی کہ نیک اور کیا ہی اچھے یہ ساتھی ہیں۔ کیوں؟ یہ ان کا ساتھ ہمیں کب ملے گا؟ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے۔ یاد رکھیں، اگر ہم نے اپنی زندگی کی خوشیوں کی اور آخرت کی کامیابیوں کی بقا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو، ان کی فرما برداری کو، ان کے احکامات کو ہمیں تمام چیزوں سے آگے رکھ کر ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کے بعد ہی ہمیں ملتا ہے جو ذکر سامان تھوڑا ہے۔ کس کا سامان تھوڑا ہے؟ سورۃ النساء سے پوچھتے ہیں۔ سورۃ النساء میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ النساء میں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ دنیا کا سامان بہت قلیل، بہت تھوڑا ہے اور آخرت زیادہ بہتر ہے۔ یعنی یہ دنیا چند روزہ ہے، یہ چند روزہ ہے جی، جو ہمیں بہت رنگین اور بڑی اپنی اپنی سی نظر آتی ہے نا، اصل میں یہی بیگانی ہے ہماری، یہ ہماری اپنی نہیں ہے۔ ہماری اپنی تو وہ ہے جہاں پر ہم نے جا کر ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ تو ایمان والیوں، اس جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے اس کی تیاری کرنی ہے۔ یہ تو عارضی ہے، چھوڑ جائیں گے، جو کمائیں گے چھوڑ جائیں گے، جو جمع کریں گے چھوڑ جائیں گے، جو پہنیں گے چھوڑ جائیں گے، جن کو جنم دیں گے ان کو چھوڑ جائیں گے، جنہوں نے ہمیں جنم دیا وہ ہمیں چھوڑ جائیں گے۔ ہاں، سارے پیارے رشتے یہیں پہ رہ جائیں گے، تو جانا تو اکیلے ہے نا وہاں پر، بولو نا، اکیلے جانا ہے۔ تو اس اکیلے کے سفر کو بھی تیار کرو۔ یہاں پہ تو کوئی تکلیف ہوگی اس کو سنا لیا، اس کو غم سنا دیا، اس کو خوشی سنا دی، وہاں پر تو اللہ اور اس کے رسول ہیں اور اپنے اعمال ہیں۔ تو یہ دنیا کا سامان کیا ہے؟ تھوڑا ہے، قلیل ہے۔ ہمیں حد الامکان ہم دنیا کے کسی بھی شعبے سے وابستگی رکھتے ہوں، یاد رکھیں حقیقت یہی باتیں ہیں ہماری، سب یہی پر ہیں۔ یہ علم، یہ ہمارے دنیاوی صورت میں جو وردیاں ہیں، ہمارے یہ رتبے، یہ عہدے، سب یہی کر کے ہیں۔ ساتھ عاجزی ہے، انکساری ہے، اور یہ انہی میں ہے جن کے ساتھ اللہ اس کے رسول کی یاری ہے۔ اس کے بعد ہی جہادی کی اہمیت، وہ لوگ جو جہاد کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہمیں سورۃ النساء بتاتی ہے۔ اور کیا ہمیں سورۃ النساء کہتی ہے؟ دیکھیے کتنے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، اللہ کے حکم کے تابع نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے ان کے بارے میں؟ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خبردار، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نہیں برابر ہو سکتے گھروں میں بیٹھنے والے مسلمان سوائے معذوروں کے، اور جہاد کرنے والے اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے۔ بزرگی دی ہے اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کو اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے۔ گھروں میں بیٹھ رہنے والوں پر درجہ میں اور سب سے وعدہ فرمایا ہے اللہ نے بھلائی کا، لیکن فضیلت دی ہے اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھنے والوں پر اجر عظیم سے۔ یعنی کہ وہ قدم جو ہمارے دین کے لیے، یہاں پہ چونکہ مقصود جہاد ہے، تو جہاد کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑتے ہیں، اپنے پیچھے پیاروں کو چھوڑتے ہیں، اور اللہ کی رضا کی خاطر وہ کوچ کرتے ہیں، کریا کریا نگر نگر میں جاتے ہیں کہ حق پیغام پہنچایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ برابر نہیں ہو سکتے، ان کے جو گھروں میں بیٹھے ہیں وہ چلنے دین کی راہ میں چلنے والوں کے برابر نہیں ہے، اور اجر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کا عظیم ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد میں ہمیں ملتا ہے جو گواہی کے حوالے سے، اور